بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاعدہ پڑھیں قاعدہ. جی حروف محموسہ اور حروف شدیدہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان میں کیا ہے بھائی؟ سانس جاری رہتا ہے. شدیدہ میں آواز بند ہو جاتی ہے. اب اس شدیدہ کے مقابلے میں ہے رخوہ، ان میں آواز جاری ہوتی ہے اور حروف متوسطہ درمیانے ہیں شدیدہ اور رخوہ کے، ان میں بقدر ضرورت تھوڑی سی آواز ان میں بھی جاری ہوتی ہے، بند. سمجھ آ گئی بات؟ چلو اب ہم پڑھنے لگے ہیں. سب سے پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں حروف متوسطہ کو. لن عمر، ٹھیک ہے. نمبر 1 لام ہے. جی پہلے حرف کا ہجا کر رہے ہیں، پھر وقت کے پیش نظر مختصر کریں گے بغیر ہجا کے، اور ہجا کا طریقہ وہی، حرف کے ساتھ ہی حرکت کا نام لیں گے، پھر اگلے حرف کا نام لیں گے. حمزہ زبر لام ال. ہو رہا جی؟ تو ال پر غور کرنے، آواز جاری ہو رہی ہے. ال ال حمزہ زیر لام ال. حمزہ پیش لام ال. ال ال ال. آواز کیا ہو رہی ہے؟ اب میں غلطی بتاؤں، شروع پڑھتے ہیں. الحمدللہ، یہ کیا کر دیا؟ آواز کو بند کر دیا. آواز بند، ٹھیک ہے. کیسے؟ سمجھ آ گئی مثال؟ صحیح کی مثال. آگے جی لام کے بعد نون. ان، آواز کیا ہو رہی ہے؟ ان ان. ابھی دیکھیے ان عم، یہ صحیح پڑھ کے بتا رہا ہوں. اب غلطی کیا ہوتی ہے؟ آواز اکثر روک دیتے ہیں. کلکلے کو روکنے کے لیے آواز کو بند کر دیتے ہیں. کلکلے کو روکنے کے لیے حروف متوسطہ اور رخوہ کو شدیدہ بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ان عم تا، یہ غلطی ہے. ان عم تا، یہ روک دی نہیں بھائی. ان عم، میم کی مثال بھی آ گئی. ٹھیک ہے. آگے میم پڑھیں گے. ام ان ام. اور کیا ہے جی؟ عین. اس پر توجہ دیں جی. عین یہاں ہمارے قاعدوں میں لکھا ہوتا ہے اسی طرح آخر تک، ضا کے بعد آگے عین آتا ہے، یہی مشکل ہے. تو ہم پوری تختی پڑھیں گے انشاءاللہ. حمزہ زبر عین آ. جی پہلی تختی میں بتایا تھا ایسے کنویں میں اس کو نکالنا ہے. حمزہ زیر عین ای. آواز کیا ہے؟ حمزہ پیش عین او. ہم گول کریں گے جی. اب میں آپ کو صحیح اور غلط کی مثال، جیسے ای یا کا پڑھتے ہیں تو نا بودو، کیا ہوا؟ آواز بند ہوئی. اگر جھٹکا لگے گا تو حمزہ بن جائے گا، آواز بند ہوگی شدیدہ بن جائے گا. نا جی تو کیسے پڑھیں گے غور. اب میں صحیح بتا رہا ہوں. نا بودو جی. نا بودو. کدھر ہے زہر صاحب؟ چارجر منگوا لو جی. نعبدو
اٹھو نا، پوچھو، سمجھ آئے گی بات جی؟ غلط اور صحیح، آواز بند ہونی، آواز کا جاری ہونا. جی آگے کیا ہے جی؟ را، اس پر توجہ دینی ہے جی، اس پر بھی اکثر آواز بند ہو جاتی ہے. ایل، را باریک، ایل، او. تو ار میں را میں کیا ہوگی آواز؟ جی اب میں صحیح پڑھ کے بتا رہا ہوں. وَأَوْصَلَ، اب غلطی کیا ہوتی ہے؟ وَأَوْصَلَ، یہ کیا ہوگی آواز؟ ایسا نہیں کرنا. سمجھ آ گئی بات؟ یہ یعنی کہ اس قاعدے کو، اس کی ادائیگی کو آپ نے قرآن پاک میں اپلائی کرنا ہے کہ وہاں پر کیسے غلطی ہوتی ہے اور وہاں پر صحیح کیسے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی. آگے اس کے بعد کیا ہے جی؟ متوسطہ ہو گئے، زال. جی آواز کیا ہو رہی ہے؟ جاری. آواز کیا ہو رہی ہے جی؟ وَإِذْ قَالَ، بند ہو گئی، آواز بند ہو گئی. وَإِذْ بیچ میں آواز رک گئی، روکنی نہیں. جی آگے زا، از، از، از. اچھا یہ از، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آواز جاری ہو رہی ہے، ایک بات. دوسری کیا ہے؟ از، سختی ہے نا؟ تو حرف تو رخوہ ہے، سختی کیسے کہہ دیا سختی؟ ہاں یہی بات سمجھنی ہے. یہ جو از، یہ جو ہو رہا ہے یہ سفیر ہے، صفت، سختی نہیں ہے. سختی ہو تو حرف شدیدہ بن جائے، حرف تو رخوہ ہے، حرف کیا ہے؟ اور یہ جو سیدھی آواز آ رہی ہے یہ کیا ہے؟ صفت سفیر ہے، سختی نہیں ہے. سمجھ گئے بھائی؟ یہ غلطی ہو جاتی ہے. جی آگے ہے واد، توجہ، حمزہ زبر واد، او، مخرج پر توجہ. جی ایو، او، تو آواز اس میں کیا ہے؟ جاری. ٹھیک ہے. او، تو یہ حروف رخوہ میں آواز کیا ہوگی بچوں؟ آگے جی وہ، جی او، دیکھیے گا زبان کو، اور آواز کیا ہو رہی ہے؟ او، ایو. زبان مخرج کے ساتھ لگے، یہ حرف کا مخرج بھی معلوم، حرف کی صفت بھی معلوم ہو رہی ہے، اور کلکلے سے بچنے کی مشق بھی ہو رہی ہے. او، جی ایز، باریک نہ ہو جائے، دال بن جائے گا. ایو، وا کو پر پڑھیں گے. ٹھیک ہو گیا. آگے کیا ہے جی؟ غائن، او، آواز کیا ہو رہی ہے؟ رخوہ ہے. اور عموماً ہم سے کیا غلطی ہو رہی ہے؟ غیر المغضوب، مغضوب، کیا ہوا؟ آواز بند ہو گئی. پڑھیں گے صحیح کیسے؟ مغضوب، کیسے؟ سمجھ آ گئی بات؟ شاباش. او، ایو، او. جی اور کون سا حرف ہے؟ واو پڑھو کیسے؟ پڑھو نا، ساکن کر کے پڑھو، ایک ایک پڑھو. ہاں جی جی کیسے پڑھیں گے؟ واو کو پڑھ کر بتائیں اونچی. چلو انہوں نے واو پڑھ دیا، آپ یا پڑھ دیں بھائی، اور کوئی پڑھ لے بھائی. شاباش. اللہ خوش رکھے بھائی. ہاں بچوں دیکھو نا، اوئی ہو گیا، ان کا نام رکھ لیتے ہیں، اوئی، قاری اوئی صاحب. بچوں سمجھو، یہ اس لیے میں نے پوچھا تاکہ مرض کا علم ہو جائے کہ مرض کیا ہے. یہ بیماری ہے کہ واو سے ساکن سے پہلے زیر ہے ہی نہیں قرآن میں. قرآن کیا کلام عرب میں نہیں ہے، اگر کہیں ہو تو تعلیل کرنی پڑتی ہے. اور یا ساکن سے پہلے پیش قرآن میں ہے ہی نہیں، کلام عرب میں نہیں ہے. کہیں ہو تو علم مسیحوں کو دیکھنا پڑتا ہے، تعلیل کرنی پڑتی ہے. سمجھ گئے بھائی؟ تو اس لیے اوئی نہیں ہوگا. اللہ خوش رکھے. سمجھ گئے بھائی؟ ہاں حال تو سب کا یہ پتہ نہیں چل رہا. تو کیوں؟ اب دلیل بھی یاد رکھیے گا. واو ساکن سے پہلے
زیر نہیں، یہاں ساکن سے پہلے پیش نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ساکن ہو اور یا ساکن ہو تو اس کی دو ہی حالتیں ہیں، یا مدہ ہوگی یا لین ہوگی، تیسری صورت ہی کوئی نہیں. یا مدہ ہوئیں گے یا لین ہوں گے. اور دوسری دلیل کیا؟ قرآن میں ہے ہی نہیں بھائی، قرآن میں تو اس کو لہذا مدہ کی طرح پڑھیں گے اور لین کی طرح. پہلے ہم لین پڑھیں گے جیسے او او آئی ای. سمجھ آ گئی بات؟ اور اب یہ اکثر تختی تو مکمل لکھی ہی نہیں ہوتی. آپ سے گزارش ہے، آپ نے اس تختی کی اس طرح مکمل مشق خود بھی کرنی ہے. آگے بھی جب اللہ آپ کو پڑھانے کا موقع عطا فرمائے تو آپ نے مکمل پڑھانی ہے. پڑھائیں گے؟ یہ لکھو تو اسی طرح آخر تک. تو میں نے کتنی جگہوں پر دوستوں سے پوچھا، پڑھانے والوں سے، تو استاد شاگرد کہتا جی میں نے بھی کہا، استاد نے کہا تھا اسی طرح. بیٹا آپ نے کیسے مشق کی تھی؟ میں نے بھی کہا اسی طرح. ٹھیک ہے. تو یہ سارا آگے جو اہم حروف ہیں رہ جاتے ہیں، اور خصوصاً واو اور یا کا پھر پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے. اب کتنی اہم بات ہے اور کتنی آسان بات ہے، لیکن دیکھو ہمارے علم میں نہیں ہے. جی سمجھ آ گئی بات؟ تو اس لیے اس واو اور یا کو بھی لکھ لیجئے گا. اور کئی قاعدوں میں لکھا بھی ہوتا ہے تو اس میں بھی غلط لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے تلفظ کے ساتھ ادا کرنے کی، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جب بھی اس کو پڑھیں گے تو میں نے عرض کیا حرف کا مخرج بھی معلوم ہو رہا ہوگا، فائدہ بجک وقت ہوگا، حرف کی صفت بھی معلوم ہو رہی ہوگی، اور کلکلے سے بچنے کی مشق. اب دیکھو لام پہ کلکل ہوتا ہے آپ سے ال، جب آپ کی توجہ ہے ال، کیسے؟ آپ کی توجہ آواز کی جاری ہونے پر کلکل خود بخود رک جائے گا. الحم، کیسے؟ الحم. جزاکم اللہ خیر، احسن جزاء فی الدارین.